اپنے وجود میں آنے کے شروعاتی سالوں میں ہماری زمین اپنے محور کے گرد سیدھے طریقے سے گھوما کرتی تھی۔ اگر زمین اسی طریقے سے گھومنا جاری رکھتی تو نہ تو دنوں کے دورانیے میں کوئی فرق آتا اور نہ ہی موسمیں بدلتی۔ جس بھی علاقے میں جو بھی موسم ہوتی پورا سال وہی برقرار رہتی، اور پھر وہ ہوا جس سے تباہی کے ساتھ موسم اور دنوں کے اوقات میں تبدیلی ممکن ہو پائی۔ یہی نہیں بلکہ اس سے چاند کے وجود کی بھی شروعات ہوئی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فطرت کے راز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرزاق۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔ ہوا یہ تھا کہ آج سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے مری کی سائز اتنا ایک پلانٹ جسے تھئیے کے نام سے جانا جاتا ہے وہ زمین کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ یاد رہے مری کی سائز ہماری زمین سے تقریباً آدھی ہے۔ زمین پر جس جگہ تھئیے کی ٹکر ہوئی تھی وہاں زمین میں بہت بڑا گڑھا پڑ گیا۔ اس کا امپیکٹ بہت ہی زیادہ تھا جس کے نتیجے میں کئی کروڑ ٹن پتھروں اور ریت کا ملبہ زمین کے مدار میں اوپر اٹھ گیا۔ تحقیق دانوں کے مطابق اسی ملبے سے ہمارا چاند وجود میں آیا ہے۔ اس ٹکر کے نتیجے میں اب زمین اپنے محور کے گرد سیدھے طریقے سے گھومنے کے بجائے ایک طرف 23.5 ڈگریز تک جھکاؤ کے ساتھ گھومنے لگی، جسے سائنسی ٹرم میں ٹلٹ آف دا ارتھ کہا جاتا ہے۔ چاند کی کشش اس کو مزید بڑھنے سے روکتی ہے۔ ٹلٹ آف ارتھ کافی معنی رکھتا ہے اور اس کے ہماری زمین پر 2 اثرات ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سورج کی زمین پر پڑنے والی کرنوں کا زاویہ اور دوسرا دنوں کے اوقات ہیں۔ زمین اپنے محور کے گرد ایک چکر 24 گھنٹے میں پورا کرتی ہے اور اس کے ساتھ زمین سورج کے گرد بھی اپنے مدار میں چکر لگاتی ہے۔ زمین اپنا یہ چکر ایک سال یعنی 365 دنوں میں پورا کرتی ہے۔ زمین کو بیچ سے 2 حصوں میں تقسیم کرنے پر نارتھ پول والے حصے کو ناردرن ہیمیسفیئر اور ساؤتھ پول والے حصے کو ساؤدرن ہیمیسفیئر کہا جاتا ہے۔ ٹلٹ آف ارتھ کی وجہ سے سال کے 6 مہینے زمین کا ناردرن ہیمیسفیئر سورج کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ نتیجتاً وہاں گرمیوں کی موسم ہوتی ہے کیونکہ سورج کی کرنیں سیدھے طریقے سے پڑتی ہیں، اور اس کے الٹ ساؤدرن ہیمیسفیئر میں سورج کی شعاعیں ایک زاویے کے ساتھ پڑتی ہیں، مطلب سیدھے طریقے سے نہیں پڑتی، اسی لیے وہاں سردیاں ہوتی ہیں۔ سال کے باقی 6 مہینے یہی قصہ الٹ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساؤدرن ہیمیسفیئر والے علاقوں کا موسم ناردرن ہیمیسفیئر والے علاقوں سے تضاد میں ہوتا ہے۔ جس ٹائم پاکستان اور بھارت میں سردیوں کی موسم ہوتی ہے اسی ٹائم برازیل اور آسٹریلیا میں گرمیاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ ہم شروع سے یہی سنتے آئے ہیں کہ 21 جون سال کا سب سے طویل اور 21 دسمبر سب سے چھوٹا دن ہے، مگر یہ بات ساؤدرن ہیمیسفیئر میں الٹ ہے، کیونکہ آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، برازیل اور دوسرے کئی ممالک میں 21 جون سب سے چھوٹا اور 21 دسمبر سال کا سب سے طویل دن ہوتا ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پر بدلتی موسموں کا تعلق زمین کے سورج کے ساتھ فاصلے کی وجہ سے ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سال کے اس حصے میں جب زمین سورج سے زیادہ قریب ہوتی ہے تو گرمیاں، اور جب زیادہ دور ہو تو سردیوں کی موسم ہوتی ہے۔ اس بات میں لاجک تو ہے مگر یہ ماننا غلط ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سورج کے گرد زمین کا آربٹ یکساں نہیں۔ اپنے آربٹ میں چکر لگاتے وقت کبھی زمین سورج سے زیادہ قریب ہوتی ہے اور کبھی زیادہ دور، مگر اس کا موسموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ 4 جنوری کو زمین سورج سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے اور اس کا سورج سے فاصلہ 147.5 ملین کلومیٹر ہوتا ہے، اور ناردرن ہیمیسفیئر میں ان دنوں میں سردیوں کا موسم ہوتا ہے۔ اور 4 جولائی کو زمین سورج سے سب سے زیادہ دوری پر ہوتی ہے اور اس کا فاصلہ 152.6 ملین کلومیٹر ہوتا ہے، مگر ان دنوں میں بھی ناردرن ہیمیسفیئر کے علاقوں میں گرمیاں ہوتی ہیں، لہٰذا موسموں اور دنوں کے اوقات میں تبدیلی زمین کے جھکاؤ کے ساتھ گھومنے یعنی ٹلٹ آف ارتھ کی وجہ سے ہے، نہ کہ زمین کے سورج کے ساتھ فاصلے پر۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم جلد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ نے کے بعد۔